پہلے نمبر پہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کرنے کا ثواب بتا دیں تاکہ ہمارے دل میں قربانی کرنے کا اسلامی جذبہ پیدا ہو۔ میرے دوستو، قربانی کرنے کے اجر کے متعلق میں مختلف چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھی قربانی کا حکم ہے، بقرہ عید کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور احادیث پاک میں بھی ہے۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ بقرہ عید کی نماز ہے اور وَانْحَرْ قربانی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت اس پہ شاہد عدل ہے۔ تو جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں تو اس سے بڑا رتبہ اور مقام اور کیا ہوگا۔ احادیث پاک میں تو اس کے ثواب کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ وہ تفصیلات میں 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں ان کی روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ ترتیب اور یہ جو چیز آ رہی ہے یہ طریقہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہے۔ والد سے مراد کیا کہ ہم سب بنو اسماعیل ہیں، تو حضرت اسماعیل کے والد حضرت ابراہیم ہیں، تو یہ ان کی طرف سے طریقہ آ رہا ہے۔ یہ جو لفظ سنت ہے اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ قربانی سنت ہے تو کر لیں بھی ٹھیک ہے نہ کریں بھی ٹھیک ہے۔ اس سنت سے مراد طریقہ ہے، اس سنت سے مراد شعار ہے۔ ہر جگہ سنت سے مراد یہ سنت نہیں ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں کر لیں بھی ٹھیک ہے نہ کر لیں بھی ٹھیک ہے، ورنہ ختنہ کرانا بھی سنت ہے، لیکن کون ہے مسلمان جو کہ ختنہ کرانا بھی ٹھیک ہے نہ کرانا بھی ٹھیک ہے، تو اس کو بھی تو سنت کہا گیا ہے۔ تو اس سنت سے مراد طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ، ایمان اور مذہب کا طریقہ، تو یہ بھی طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے والد کا طریقہ تو آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن ہمارے ثواب کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضور پاک نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جتنے جانور کے جسم پہ بال ہے نا، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کے پاس اونی جانور تھا، تو انہوں نے پوچھا پتہ نہیں اون والے کے اوپر اس طرح ثواب ہے یا نہیں ہے، تو اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ فالصوف، اونی جانور کا کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر دوبارہ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اونی بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ وضاحت آ گئی، تو اس سے بڑے اور انعام اور مقام کیا چاہیے۔ ایک روایت حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے جامع ترمذی میں باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے تحت حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں۔ اماں جان فرماتی ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، فرمایا بقرہ عید کے دن کی بات سن لو لوگو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اللہ کو اس دن سب سے زیادہ محبوب عمل تمہارے لیے قربانی ہے، من احراق الدم، قربانی کرنا۔ پھر اس کے مقام کو فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں کھا گیا ذبح ہو گیا ختم ہو گیا، فرمایا جی نہیں، یہ بقرہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ تو فرمایا آخرت میں کیسے ملے گا؟ فرمایا انہ لیأتی یوم القیامت بقرونہا، یہ اپنے سینگوں سمیت آئے گا قیامت میں، واشعارہا، اپنے کھروں سمیت آئے گا، ناخنوں سمیت آئے گا، واضلافہا، واشعارہا، اپنے بالوں سمیت آئے گا، واضلافہا، اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ اور کیا مطلب کہ ان کے سمیت آئے گا کا مطلب؟ فرمائے جو کھر، جو بال، جو کھال اور جو سینگ تم پھینک دیتے ہو وہ بھی اللہ ثواب عطا میں تو ہمارے شامل کر دے گا، چہ جائے کہ گوشت تو ویسے ہی شامل ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سینگ پھینک دیے تو اس کا ثواب گیا، تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ حلال چیز جس کو ہم کھا لیتے ہیں اس کا تو ہے ہی۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع من الارض، فرمایا کہ جب بکرا ذبح ہو رہا ہے اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، زمین اور اس کی گردن کے درمیان ہوتا ہے، اللہ اس کی اخلاص نیت پہ قبول پہلے فرما لیتے۔ مجھے بتائیں جب بکرے کو ہم زمین پہ لٹا دیں تو اس کی گردن اور زمین میں کتنی اسپیس اور فاصلہ ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ابھی وہ قطرہ پہنچے اس سے پہلے اللہ قبول فرما۔ پھر فرمایا فطیبوا بہا نفسا، فرمایا جب قربانی کرو تو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کرو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کر رہا ہوں۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ایک مزید ہے،
اس روایت کو امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق میں ذکر فرمایا. حضرت اماں جان فرماتی ہیں ضحوا وطیبوا بہا انفسکم. حضور پاک نے فرمایا لوگوں کہ جب قربانی کرو تو تمہارے دل خوش ہونے چاہیے. یہ جو ہم نے بکرے پہ بڑا عرصہ محنت کی اور اس کو کھلایا پلایا پالا پوسا اب ذبح ہو رہے ہیں, آنکھ میں جو آنسو آئے ہیں وہ اس لیے نہیں آئے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیوں کر رہا ہوں, اس لیے نہیں آئے, وہ فرط جذبات میں نیکی کی وجہ سے آتے ہیں. باقی دل اس بات پہ خوش ہے کہ حضور پاک کی سنت ادا ہو رہی ہے. تو فرمایا ایسے دل کو خوش رکھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن مسلم. فرمایا مسلمان کو اللہ اعزاز دیتا ہے. يُوَجِّهِ ضَحِيَّتُهُ, جب وہ اپنی قربانی کو زمین پہ لٹاتا ہے إِلَى الْقِبْلَةِ, قبلہ کی طرف منہ کر کے, إِلَّا كَانَ دَمُهَا وَفَرْسُهَا وَصُوفُهَا حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ. اللہ فرمایا اس کی تین چیزیں, کانا دموہا خون, وفرسوہا اس کی گوبر پیشاب پخانا, وصوفوہا اس کی اون. ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں سنیے, میں کوئی کسی اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا, میں نبی پاک کا فرمان اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا اس کا خون, اس کی گوبر پیشاب پخانا اور اس کی اون جو بال ہیں, یہ بھی اللہ تمہارے میزان اعمال میں فرشتوں کو کہیں گے کہ لاؤ, لائے جائیں گے. حسنات, کئی نیکیاں بنیں گی, محضرات, اس کو پریزنٹ اور حاضر کر دیا جائے گا فی میزان یوم القیامہ, قیامت کے تمہارے اس ترازو کے پلڑ کے اندر. اس سے اندازہ لگا کتنا بڑا قربانی کا ثواب اور اجر ہے. تو اس ثواب کو سامنے رکھ کے کریں.